امن برقرار رکھنے کا بڑا چیلنج، نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت شیڈیول۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کراچی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، اطلاق 24 نومبر تک ہوگا۔ 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی، احتجاج، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $50 کروڑ قرض کا معاہدہ طے پا گیا۔ اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر اور سیکرٹری اکنامک افیئرز ڈویژن کے معاہدے پر دستخط۔ رقم پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگی۔ پروگرام کے نفاذ میں مدد کے لیے $10 لاکھ کی تکنیکی گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہو چکی، عوامی ریلیف کو ہر اقدام پر ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم، کہا ٹیکس چوروں اور معاونت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ تمام شعبوں کو ٹیکس ادا کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ زرعی اصلاحات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین پیش۔ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دیا۔ نواز شریف خاندان کے لیے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں۔ سزا دینے کے لیے کاروبار 4 مرتبہ دیوالیہ کرایا جا چکا۔ دیوالیہ کرنے کے عمل کا آغاز 1972 سے ہوا، جب ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ مشرف دور میں بھی گھر اور فیکٹریاں سیل کی گئیں۔ ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے بھی شریف خاندان کی صنعتوں کو تباہ کیا۔ برطانوی عدالت کے فیصلے پر رد عمل، ترجمان کا کہنا ہے ملک و قوم کی خاطر شریف خاندان نے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے۔ دیوالیہ ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں۔ آپ دیوالیہ برطانیہ میں ہو رہے ہیں، بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ندیم افضل چند کا رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں کہا ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے۔ 24 نومبر کا احتجاج، بانی پی ٹی آئی سے وفا کا امتحان۔ یہ جنگ بانی کی آزادی کی نہیں ملک کے لیے ہے۔ گرفتاری کا بہانہ نہیں چلے گا، خود بھی گرفتاری نہیں دینی، ورکرز کو بھی بچانا ہے۔ بشرا بی بی کا پشاور میں پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب، کہا آپ نے گاڑیوں کی ویڈیو بنانی ہے جس میں عوام بھی نظر آئیں۔ انٹرنیٹ بند ہوں گے، متبادل بندوبست کرنا ہوگا۔ اسموک کا زور کم، لاہور اور ملتان ڈویژن کے علاوہ تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے۔ طالب علم، اساتذہ اور عملے کو ماسک پہننا ہوگا۔ آؤٹ ڈور اسپورٹس اور غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ لاہور کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں نرمی۔ فوڈ پوائنٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ سکولز انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ماحولیاتی بہتری اور اسموک کے خاتمے کے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف۔ مستقل مزاجی اور جذبے سے کام جاری رہا تو شہر پر دورس مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ وافر بجٹ مختص کرنے کا اقدام بھی قابل تحسین قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کی موٹر سائیکلوں کو پیٹرول کی بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ صنعتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی یقین دہانی۔ بنوں میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، 7 پولیس اہلکار اسلحہ سمیت اغوا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، 100 سے زائد ڈرون اور راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن معطل۔ صہیونی ریاست کا دفاعی نظام پھر ناکام۔ کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج سے آغاز۔ وزیر اعظم افتتاح کریں گے۔ 4 روزہ نمائش میں دنیا بھر سے دفاعی مصنوعات پیش کی جائیں گی۔ ایران، ترکیہ، برطانیہ پہلی بار شرکت کریں گے۔ 55 ممالک کی 333 کمپنیوں کے سٹالز لگائے جائیں گے۔
चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत बात करे, तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान की पेशकश, जो मर्जी हो इवेंट पाकिस्तान में ही कराएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं कि भारतीय टीम पाकिस्तान ना आ सके, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा खेल और सियासत अलग चीजें हैं। आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्रिकेट की आलमी बॉडी को भी अपनी साख का ख्याल रखना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के मुंतजिर हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब खराब। टी20 सीरीज ड्रॉ नाखाब। कैंगरूज ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 60 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान की पूरी टीम 117 पर आउट। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 12वें ओवर में पूरा करके सीरीज 3-0 से जीत ली। अमन बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, विफाकी वुज़रा और चारों सूबों के वुज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ दौर में भी घर और फैक्ट्रियां सील की गई। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया। बरतानवी अदालत के फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है, मुल्क व कौम की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं। आप दिवालिया बरतानिया में हो रहे हैं, भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया? नदीम अफजल चंद का रद्दमल। एक्स पर पैगाम में कहा, हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुकी। अवामी रिलीफ को हर इकदाम पर तरजीह दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म। कहा, टैक्स चोरों और मुआविनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। ज़राई इस्लाहात पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्जे के मुआहदे पर दस्तखत। रकम पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च की जाएगी।